آزاد کشمیر کے بعد بلوچستان میں بھی تبدیلی کی باش بیڈ گورننس نے وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نون لیگی سینٹر میر دوستین خان ڈومکی نے دعویٰ کیا ہے بلوچستان کا وزیراعلیٰ جلد تبدیل ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے نیا وزیراعلیٰ لانے کا فیصلہ کر لیا، نئے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا۔ نیا وزیراعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا۔ بیڈ گورننس وزیراعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی کی اہم وجہ بن رہی ہے۔ دوسری جانب وزیراعلیٰ بلوچستان کو اپنی ہی جماعت پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی چھوڑنے لگے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری لیاقت لیڑی نے بھی وزیراعلیٰ بلوچستان کو تبدیل کرنے کی تصدیق کر دی۔ کہا کوشش ہے کہ کوئی نیا چہرہ سامنے لائیں۔ اکثریت وزیراعلیٰ کی تبدیلی چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر میر صادق عمرانی کا کہنا ہے تبدیلی سے متعلق آسرائیاں بے بنیاد ہیں۔ سرفراز بگٹی کو تمام اتحادی جماعتوں کا مکمل اعتماد اور حمایت حاصل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے بلوچستان میں شراکت اقتدار کے فارمولے پر اتفاق ہوا تھا۔ اگلے 2.5 سال کے لیے نون لیگ کا وزیراعلیٰ بلوچستان نامزد ہونا چاہیے۔ 28ویں ترمیم پر نون لیگی وزراء کے متضاد بیانات۔ 28ویں ترمیم پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی مسودہ تیار ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترڈ کا دعویٰ۔ کہا 28ویں ترمیم پر سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں سے بات کی جائے گی۔ صوبوں کی مرضی کے بغیر NRC ایوارڈ میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ نئی صوبوں کے قیام ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بحث چل رہی تھی کہ جس صوبے کی زیادہ آبادی ہے اس کو زیادہ شیئر ملے۔ آبادی کے تناسب سے فنڈز ملیں گے تو آبادی بڑھتی رہے گی۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے 28ویں ترمیم پر کام شروع کر دیا۔ 27ویں ترمیم کے وقت MQM نے کچھ تجاویز رکھی تھیں۔ MQM کو یقین دہانی کرائی تھی کہ 28ویں ترمیم میں تجاویز پر عمل کیا جائے گا۔ بلدیاتی قانون سے متعلق MQM کی تجاویز کو 28ویں ترمیم میں شامل کیا جائے گا۔ بلدیاتی قانون سے متعلق کئی مسائل ہیں جن پر بات ہونا ضروری ہے۔ امریکہ کا جنگ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کا باقاعدہ اعتراف۔ امریکی کانگریس میں رپورٹ پیش۔ رپورٹ امریکہ چین اکنامک سیکورٹی ریویو کمیشن نے تیار کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان 7 مئی کو ہونے والی جھڑپ کا تفصیلی جائزہ شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مختصر اور شدید لڑائی میں پاکستان کو واضح برتری حاصل ہوئی۔ پاکستان کی جیت میں چین کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب چین کے جدید ترین ہتھیار، جن میں HQ-9 میزائل دفاعی نظام، PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل اور J-10C لڑاکا طیارے شامل تھے۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ بھارت نے اعتراف کیا پاکستان نے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا الزام ہے کہ جنگ کے دوران چین نے براہ راست پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان کی کامیابی کو دیکھ کر انڈونیشیا نے رافیل طیاروں کی خریداری کا منصوبہ ختم کر دیا۔ رافیل طیاروں کی عالمی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ چین نے جون 2025 میں پاکستان کو J-35 جدید لڑاکا طیاروں کے KJ-500 ایئر کرافٹ اور بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دی۔ پاکستان نے اپنے 2025-2026 کے دفاعی بجٹ میں بھی 20% اضافے کرنے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں مجموعی سرکاری بجٹ میں کمی کے باوجود دفاعی اخراجات بڑھ کر $9 ارب تک پہنچ گئے۔ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ امریکہ نے بروقت مداخلت کر کے صورتحال کو بگڑنے سے بچایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکیں جس پر انہیں فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ رکوائی اور وہ جنگ بھی روک دی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ دونوں ممالک اب مثبت سمت میں اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع کر دی۔ نیا نوٹم جاری۔ فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کو مالی بحران سے دوچار کر دیا۔ ایئر انڈیا کو 4000 کروڑ بھارتی روپے کا نقصان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے نقصانات کے باعث ایئر انڈیا نے حکومت سے 4000 کروڑ مانگ لیے۔ آپریشن سندور میں پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئر لائن کو طویل راستے اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ممبئی اور بنگلورو سے امریکہ اور کینیڈا کے روٹس پر پروازیں شدید متاثر۔ فضائی حدود کی بندش کے نتیجے میں ایئر انڈیا کے ایندھن کے اخراجات میں 29% اضافہ ہوا۔ طویل روٹس پر سفر کے اوقات 3 گھنٹے تک بڑھ گئے۔ ایئر انڈیا نے مزید بھاری نقصانات سے بچنے کے لیے چین کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے حکومت سے رجوع کر لیا۔ رواداری اور برداشت کا کلچر ہمارے سماج میں سمایا ہوا ہے۔ کئی قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا قائد اعظم کی قیادت میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے پاکستان بنا۔
تحریک پاکستان میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے. قائد اعظم کی سوچ تھی ایسا پاکستان ہو جس میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس مونسون کے نقصانات سے بچاؤ کے وزیر اعظم نے کلیل المدتی منصوبے کی منظوری دے دی. منصوبے پر فوری عمل درآمد کا حکم. ضلع کی سطحی پر ارلی وارننگ سسٹم فعال بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا پاکستان ہر تیسرے سال موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر GDP کا بڑا حصہ خرچ کرتا ہے. پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں کردار نہ ہونے کے برابر لیکن اثرات شدید بھگت رہا ہے. ملک میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ہری پور میں جلسے عام سے خطاب. کہا بانی تحریک انصاف اپنے اہل خانہ سمیت ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. 23 تاریخ کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں PTI کو ووٹ دیں. اگر انتظامیہ یا پولیس نے دھاندلی کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا. انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے تو حالات سنگین ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ثوابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ. فیکلٹی اپارٹمنٹس کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ کا قبائلی اضلاع کے طلبہ کے لیے 20 اسکالرشپس کا اعلان. کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی بچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم ادھوری نہیں چھوڑے گا. طلبہ کے نئے آئیڈیاز کو حکومت بھرپور سپورٹ فراہم کرے گی. پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے. آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ. کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں. کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے، کام نہیں کیا. ان کا نام لو تو بدتمیزی کا خیال آتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی میں گرین بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پرفارمنس کی بات ہوگی تو صبح سے شام ہو جائے گی لیکن نون لیگ کے کارنامے ختم نہیں ہوں گے. مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو نون لیگ کچھ کرتی ہے. کچھ لوگوں کا ذکر ہوگا تو گالیاں، دنگا اور فساد آتا ہے. یہ وہی ملک ہے جس کی کچھ وقت پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. مسلم لیگ نون عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دیتی ہے. پنجاب میں 1.5 سال میں جو کام ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی. عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. مری میں جتنے بھی کام ہوئے شریف برادران نے کیے ہیں. نون لیگ نے پورے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھائے. میٹرو یا الیکٹرونک بسیں مسلم لیگ نون کا عوام کے لیے تحفہ ہے. نون لیگ آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے. نون لیگ کو جب ہٹایا جاتا ہے تو ملک بنزلی کی طرف جاتا ہے. کام کے حوالے سے جب کہا جائے ہے نواز شریف کی بیٹی اور شہباز شریف کی بھتیجی تو مجھے خوشی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہراسگی کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان. چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 2 دسمبر کو طلب کر لیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا مستقل جج بنانے پر غور ہوگا. سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے اجلاس بھی 2 دسمبر کو ہوگا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی سربراہی کریں گے. وفاقی آئینی عدالت ججز ٹرانسفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیلیں 24 نومبر کو مقرر. چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. جسٹس عامر فاروق بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. جسٹس عامر فاروق ججز کی درخواست پر بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ رائے کا اظہار کر چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز اور بار ایسوسی ایشنز نے سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے. 5 رکنی آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ اور سینیورٹی درست قرار دی تھی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے بانی کی بہنوں سے ملاقات کی. بانی PTI کی بہنوں پر تشدد کی مذمت. محمود خان اچکزئی نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں آئین پاکستان میں ترمیم کر کے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے. پاکستان نے غزہ کے خلاف ووٹ دیا جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم شرمندہ ہے. یہ حکومت بچوں اور عورتوں پر بھی ظلم کرتی ہے. ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہوگا. بانی PTI سے آج ملاقات کا دن. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت 6 افراد کی فہرست جیل انتظامیہ کو بھیج دی گئی. لسٹ میں صوبائی وزراء مینا خان آفریدی، خلیل الرحمان اور ریاض خان کے نام شامل. وفاقی وزیر مصدق ملک نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بانی سے ملاقات کی مکمل اجازت دینے کی حمایت کر دی. کہا بانی سے ملاقات کی جائے مگر اس کے بعد ملک میں کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہو. PTI تو یہ بھی کہتی ہے کہ جیل توڑ کر بانی کو لے جائیں گے. ملاقات نہ ہونے کی وجہ PTI کے اندر اپنی پارٹی کی سیاست ہے. سعودی عرب کا پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری کا پلان برقرار ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پائیداری صرف سرمایہ کاری اور تجارت سے آئے گی. معاشی استحکام کے آثار واضح.
افراط زر اور ڈالر مستحکم ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی آؤٹ لک بہتر کر دی. IMF کا فیصلہ دسمبر کے اوائل میں متوقع ہے. ریکارڈ ایک پہلے سال $2.8 ارب کی برآمدات لا سکتا ہے. معیشت کا اگلا فیز مکمل طور پر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرے گا. بھارت کے لیے ایران کی ویزا فری سہولت ختم. 22 نومبر سے فیصلہ نافذ العمل ہوگا. گلف نیوز کے مطابق ایران نے یہ سہولت فروری 2024 متعارف کروائی تھی، جس کا مقصد صرف سیاست اور مختصر دورے تھا. بھارتی ایجنٹ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے. بھارتی ایجنٹس اپنے شہریوں کو ایران لے جا کر اغوا کا ڈرامہ کر کے لواحقین سے تاوان وصول کرتے تھے. کئی نوجوانوں کو غیر مجاز ایجنٹس نے بیرون ملک نوکریاں دلوانے کے جھوٹے وعدوں پر ایران بھیجا. اغوا اور تاوان کے کیسز بڑھنے پر ایران نے ویزے بند کر دیے. PSL کی نئی فرنچائز کے ناموں پر اتفاق کر لیا گیا. 2 نئی ٹیمز کے نام گلگت اور فیصل آباد سے منسوب ہوں گے. راولپنڈی، سیالکوٹ، مظفر آباد اور حیدرآباد فرنچائز کی ریس سے باہر. ملتان سلطانز کے ساتھ PSL مینجمنٹ کے معاملات تاحال حل نہ ہو سکے. نئے مالکان کی تلاش کے لیے ملتان سلطان فرنچائز اونرشپ بھی بولی میں جانے کا امکان. سیاسی تناؤ کے باعث بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم کا دورہ بھارت ملتوی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی ترجمان نے تصدیق کر دی. بنگلہ دیش ویمن ٹیم نے دسمبر میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے بھارت کا دورہ کرنا تھا. ترجمان بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا کہنا ہے کہ BCCI نے خط کے ذریعے ہمیں دورہ ملتوی ہونے سے متعلق آگاہ کیا اور دورے کو ری شیڈول کرنے کا بتایا گیا، تاہم کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی. BCCI نے اگست میں بھارتی مینز ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش بھی ملتوی کیا تھا. عالمی شہرت یافتہ انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا یوم وفات. فیض کی شاعری میں جمہوری انقلاب پر مبنی کلام کو کمال حاصل رہا ہے. جمہوری انقلاب کی صدا بننے والا ان کا کلام آج بھی دلوں میں زندہ.